اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ہسٹری پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم اسلامی تاریخ میں خواتین کے کردار پر بات کریں گے، جو ایک نہایت اہم اور قابل فخر موضوع ہے۔ اسلام نے خواتین کو عزت، حقوق اور ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ایک منفرد مقام عطا کیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان خواتین کی مثالیں پیش کریں گے جنہوں نے اسلامی تاریخ میں اپنے کردار سے نہ صرف معاشرے کو متاثر کیا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک مشعل راہ بن گئی۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انصاف، مساوات اور انسانیت کی بنیادوں پر قائم ہے۔ جب ہم اسلامی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں خواتین کا کردار ایک نمایاں اور قابل قدر مقام پر نظر آتا ہے۔ اسلام سے قبل دنیا کے مختلف معاشروں میں خواتین کو کمتر سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام نے خواتین کو عزت، حقوق اور مقام دیا۔ اسلام سے قبل خواتین کی حالت کی اگر ہم بات کریں تو اسلام سے قبل عرب معاشرے میں خواتین کی حالت افسوسناک تھی۔ بچیوں کو زندہ دفن کرنا معمول تھا، خواتین کو جائیداد یا وراثت کا حق نہیں دیا جاتا تھا، انہیں صرف مردوں کی خدمت کے لیے سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کی اور خواتین کو معاشرتی، معاشی اور روحانی حقوق عطا کیے۔ قرآن مجید میں خواتین کے حقوق کا خاص ذکر ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہے، اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے، اچھے سلوک کے ساتھ۔ اسلامی انقلاب نے خواتین کو عزت دی اور انہیں ایک فعال معاشرتی رکن بنایا۔ اب اگر ہم بات کریں کہ ابتدائی اسلام میں خواتین کا کردار کیسا تھا، تو اسلام کے آغاز میں خواتین کا کردار نہایت اہم اور مثالی رہا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھیں، اسلام قبول کرنے والی پہلی شخصیت تھی۔ انہوں نے اپنے مال و دولت سے اسلام کی تبلیغ میں مدد کی۔ ان کی دانش مندی اور وفاداری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتدائی مشکلات میں حوصلہ دیا۔ وہ خواتین کے لیے ایک مثالی شخصیت ہیں جنہوں نے خود مختاری اور خدمت کے بہترین اصول پیش کیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ اپنی عبادت، صبر اور سخاوت کی وجہ سے مشہور تھی۔ وہ ایک مثالی بیٹی، بیوی اور ماں تھی۔ انہوں نے اسلامی گھرانے کو مثالی بنایا اور اپنی اولاد کو دین کی راہ پہ گامزن کیا۔ اسی طرح اگر ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر علم کے میدان میں ایک عظیم مقام پر آتا ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں اور ہزاروں احادیث کی راویہ تھیں۔ فقہ اور شرعی مسائل میں ان کی رہنمائی اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ اگر ہم بات کریں جنگ میں شجاعت میں خواتین کا کردار، تو اسلامی تاریخ میں خواتین نے نہ صرف علم اور گھریلو زندگی میں بلکہ میدان جنگ میں بھی قابل ذکر ادا کیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کے لیے ڈٹ کر کھڑی ہوئی۔ ان کی شجاعت اور قربانی کا ذکر اسلامی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھی، جنہوں نے جنگ خندق میں مدینہ کی حفاظت کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ ان کی بہادری نے دشمن کو پسپا کر دیا۔ دیگر خواتین نے زخمیوں کی حال دیکھ بھال، پانی پلانے اور حوصلہ افزائی میں اپنا کردار ادا کیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کے علم و دانش کی، تو اسلامی تاریخ کی خواتین نے علم و دانش کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دی۔
حضرت عائشہ کا علمی ورثہ نہایت وسیع ہے۔ انہوں نے کئی صحابہ کرام کو تعلیم دی اور فقہ میں رہنمائی فراہم کی۔ رابعہ بصری ایک مشہور صوفی خاتون تھی جنہوں نے روحانیت اور عبادت کے ذریعے دین اسلام کو بہتر طور پر سمجھنے کی ترغیب دی۔ اسلامی معاشرت میں خواتین نے ہمیشہ ایک اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے بچوں کی تربیت اور خاندان کے نظم و ضبط کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے واقعے کے بعد حق کی آواز بلند کی اور ظلم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ اسلامی خاندان کی بنیاد خواتین کے مضبوط کردار پر ہے۔ ماں کی تربیت نسلوں کو سنوارتی ہے۔ بیوی کی معاونت شوہر کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسلام نے خواتین کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا۔ وراثت میں حصہ دیا گیا، تعلیم کا حق دیا گیا، انہیں عزت اور احترام کا مقام عطا کیا گیا۔ قرآن و سنت کی نظر میں ہم ان کے حقوق کو دیکھیں، سورہ نساء میں اس چیز کا ذکر ہے، اور جو کچھ تم اپنی عورتوں کو مہر میں سے دو وہ ان کا حق ہے۔ اسلامی معاشرت میں خواتین کے حقوق کا تحفظ ہمیشہ ترجیح پہ رہا ہے۔ اسلامی تاریخ میں خواتین کا کردار روشن اور قابل تقلید ہے۔ انہوں نے دین کی خدمت، معاشرتی ترقی اور علمی میدان میں وہ مثالیں قائم کی جو آج بھی رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ آج کے دور میں ہمیں ان خواتین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے معاشرے کو بہتر بنانا چاہیے۔ ہمیں خواتین کی تعلیم، تربیت اور حقوق کے تحفظ پر زور دینا چاہیے تاکہ ہم اسلامی اصولوں کے مطابق ایک مضبوط معاشرہ تشکیل دے سکیں۔ اللہ پاک ہمیں ان عظیم خواتین کی سیرت سے سبق لینے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔